یا دور فرما دے روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج و استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، آج ایک چیز میں آپ کو سکھاتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے نا کہ جب کسی کے انتقال کی خبر ہم سنتے ہیں، کسی کے انتقال کی، کسی کی فوتگی کی ہمیں اطلاع ملتی ہے، کوئی میسج آتا ہے، کوئی ہمیں بتاتا ہے، کوئی ہمیں اطلاع دیتا ہے، تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھنا چاہیے، اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو کلمہ ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنا مبارک کلمہ ہے، کتنا برکتوں والا کلمہ ہے، اور کیا اس کے فضائل ہیں۔ حدیث پاک آپ سنیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو مصیبت کے وقت کے لیے ایک ایسی چیز دے دی گئی جو پہلے کی امتوں کو نہیں ملی۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نہ کرے جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کی بیماری کی اطلاع ملے، یا ہمارا ہی اللہ نہ کرے کوئی چیز ہوتا ہے بعض اوقات گم ہو جاتی ہے، کسی ذہنی الجھن میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور مسائل میں گھر جاتے ہیں، تو یہ پڑھتے رہا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک وہ مصیبتیں بھی دور فرما دیتا ہے، اور اس کلمے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا نقصان ہو گیا نا اور وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی برکت سے اسے اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ سے بات چیت کرنے کا۔ شامل کریں گے آپ کی ہم کالز، اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز بھی چلا دیجئے گا ناظرین کی، دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین۔ جی چلائیے گا کالز۔ میرا نام جمیل امان ہے، میری والدہ کا نام نصیب جان ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 6-7 سال سے میری ٹانگ کا مسئلہ ہے، ٹانگ پہ سوجن ہے اور درد ہوتا ہے شدید۔ استخارہ کر کے بتائیں مہربانی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ٹانگ میں سوجن ہے، درد بھی رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ چھوٹے بھائی کے رشتے کے بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ اس کا نام محمد طارق ہے، والدہ کا نام رضیہ بیوی ہے۔ شادی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی بندش تو نہیں ہے، رشتہ نہیں ہو رہا بھائی کا کافی عرصے سے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ الکریم استخارے کرواتے ہیں۔ جی ناصر بھائی، دو سوالات ہمارے ناظرین کی طرف سے آئے ہیں، ان کے بھی استخارے فرما لیجیے، اور پھر اس کے روحانی علاج، اس کا حل بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے ابو کا نام ارشد ہے اور دادی کا نام زلیخا بی بی ہے۔ میرے ابو جو کام کرتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت بے برکتی ہے، آپ کچھ بتا دیں، اور کوئی ایسا عمل بھی بتائیں کہ گھر کی بے برکتی وغیرہ یہ بھی ختم ہو جائے اور گھر میں ہمارے برکت نصیب۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں نصیب فرمائیں، گھر میں برکت رہے، روزگار میں برکت رہے، محتاجی نہ ہو، تنگ دستیاں دور ہو جائے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، اب وظائف تو بہت سارے ہیں، لیکن میں ایک ایسا وظیفہ عرض کروں گا کہ جو گھر میں برکت بھی رہے گی۔ الحمدللہ عز و جل قرآنی آیت ہے، اور قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہونا تو ان کی تمام حاجتوں کے لیے کافی۔ اب وہ حاجت کوئی سی بھی ہو، جائز حاجت ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ یہ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت مبارکہ ہے، 2 آیات ہیں، یہ آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، بہت ساری حاجتیں آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ گھر میں بے برکتی ہے تو الحمدللہ عز و جل وہ دور ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن ہمارے ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے گا۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں۔
جمیل ایمن کا استخارہ کیا گیا ہے، ان کے ٹانگ میں سوجن بھی آ رہی ہے مستقل اور جی درد بھی رہتا ہے۔ استخارہ میں بیماری اور نظر بد دونوں کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح، آپ کو شفا عطا فرمائے، اس کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج پیش کرتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، باذن اللہ شفا حاصل ہوگی۔ کرنا آپ نے یہ ہے، جہاں درد ہے ہوں، یا جہاں پہ زخم ہے وہاں پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ عبارت پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، صحیح، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ عبارت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، ہوں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ خود یہ دیکھیں گے۔ صحیح، ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے بستے سے مخصوص تعویذات بھی اس کے لیے ملتے ہیں، صحیح، ڈوریاں بھی اس کے لیے دی جاتی ہیں نا، اچھا، ٹانگ ماشاء کے جملہ امراض کے لیے ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں، ماشاء تو اللہ، وہاں سے بھی یہ حاصل کر سکتے ڈوریاں، باذن اللہ شفا حاصل ہو۔ صحیح۔ اسی اچھا، طرح یہ ہمارے رشتوں کے ارشد حوالے سے بھائی، بھی تھا۔ جی ارشد بھائی نے استخارہ کروایا ہے رشتے کے حوالے سے، رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ ان کے مسائل حل فرمائے، جو رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں رکاوٹیں دور فرمائے۔ ارشد بھائی استخارہ کیا، وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی روحانی معاملات نہیں آ رہے، فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام یا ذا الجلالی والاکرام یہ پڑھ کر حصول رشتہ یعنی اچھے رشتے حاصل ہوں، اس کے لیے آپ دعا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے اچھے اچھے رشتے آئیں گے۔ ماشاء اللہ، نماز فجر کے بعد ہی یہ پڑھنا عمل ہے، کرنا ہے۔ ماشاء اللہ۔ دیگر ناظرین بھی ہمارے اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے۔ آصف صدیقی کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کیسے ہیں شاہ صاحب آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شاہ صاحب میرے 2 مسئلے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ نظر بد سے حفاظت کا کوئی تعویذ وغیرہ بتائیں کہ جس سے نظر بد نہ لگے۔ دوسرا یہ کہ جسمانی طور پر کمزوری ہے، بہت سے جسمانی درد ہیں، نجات کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے گا، نوازش ہوگی۔ اور ہاں جنید بھائی پلیز آج شاہ صاحب سے دعا بھی کروا دیجیے گا، مہربانی ہوگی، اور اپنی دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آمین آمین آمین۔ جی جی بالکل، الحمدللہ عز و جل کوشش ہوتی ہے کہ ناظرین کے لیے قبلہ سید صاحب سے دعائیں بھی کروائی جائیں، اور الحمدللہ عز و جل کرواتے بھی ہیں، نام لینے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ تو بالکل آپ آصف نام آپ نے بتایا نا، تو شامل رہیے گا، ابھی قبلہ سید صاحب سے انشاءاللہ الکریم آپ کے تعویذ کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ محمد شکیل، والدہ غلام فاطمہ۔ سر میں جو بھی کام کرتا ہوں سر میرا کام نہیں چلتا، بہت پریشان ہوں، مالی حالات بالکل ہی ڈاؤن ہے۔ جو بھی میں کاروبار کرتا ہوں کوئی بھی میرے سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں کیا نہ کروں، نقصان ہی رہتا ہے میرا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میری والدہ کا استخارہ کروانا ہے، جن کا نام شبانہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام سہاگن بی بی ہے۔ ہر وقت گھر میں مشکلات رہتی ہیں اور والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، برائے مہربانی استخارہ کر دیں۔ جی بالکل، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ کافی مسائل میں گھیرا ہوا ہوں، سید صاحب سے اور ہمارے روحانی والے جو علاج والے اسلامی بھائی سے بھی دعا کے لیے درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے بھی دعا کروائیں گے۔ ابھی نیکسٹ کال دیجیے۔ محمد ابراہیم اتاری کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے حضور، روحانی علاقے میں ایک جگہ کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں پر کچھ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں جو بات بات پر مجھے پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور کہیں تو میرے دشمن بھی بن چکے ہیں۔ اب بعض اوقات ڈر لگتا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دینا، تو ایسے لوگوں سے حفاظت کے لیے کچھ وظائف وغیرہ عطا فرما دیں، اور پلیز میرے لیے دعا بھی فرما دیجیے حضور، جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے معلوم کریں گے۔ ناصر بھائی استخارے آپ فرما لیجیے، کچھ کالز بھی دیں۔ کیسے ہیں قبلہ ابراہیم شاہ صاحب؟ خیریت؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاء اللہ اللہ ماشاء کرم اللہ۔ ہے۔ اچھا یہ تو ایک تو دعاؤں کے حوالے سے بھی کالز بھی آئی ہیں، یہ ایک میسج بھی آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے خصوصی دعا کروائیے گا کہ نشہ چھوڑ دیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ اور یہ ہمارے آصف صدیقی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نظر بد کے حوالے سے کوئی تعویذ وغیرہ، وظیفہ تو معلوم نہیں کیا، تعویذ کا پوچھا ہے انہوں نے آپ سے، کیا ارشاد فرمائیں گے اس کا تعویذ؟ انشاءاللہ ایک تعویذ کے مطابق عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کے لیے کہا، جی جو ہے وہ نشے کا عادی بن چکا ہے، جی اللہ اس کو شفا دے، اور ایسے جتنے بچے ہیں جو بری صحبتوں کی وجہ سے جو ہے نشے کے عادی بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان بری عادتوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ان کے لیے ایک تعویذ نظر کرتا ہوں جو یہ خود جی بنا سکتے ہیں۔ 786 مرتبہ آپ نے جو ہے یا حیو یا قیوم جو ہے وہ ایک کاغذ پہ لکھنا ہے 786 مرتبہ، 786 ٹائمز، اور اگر یہ ایک پیپر پر نہیں آتا تو دوسرے پیپر پہ لکھ لیں، اور پھر اس کو آپ موم جامہ کر لیں، پلاسٹک میں لپیٹ لیں، یا ریگزین وغیرہ جو ہے اس کا آپ تعویذ بنا لیں۔ دیکھیں یا حیو یا قیوم جو لکھا ہوا ہے اس میں
نقطے جس انداز سے لکھے ہوئے ہیں اسی انداز سے، اور قوف جو ہے وہ دیکھیں کھلا ہے، اور میم کا دائرہ بھی کچھ کھلا نظر آ رہا ہے آپ کو. جی جی اسی طرح واو کا بھی اسی انداز سے آپ یا حیو یا قیوم 786 ٹائم لکھ کر تعویذ بنا کر انشاءاللہ ہاتھ پر یا گلے میں پہن لیں گے تو نظر بس انشاءاللہ حفاظت رہے گی آپ کی. ماشاء اللہ. تو یہ انہوں نے بہت ساروں کی یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ترجمانی بھی کی ہے. کئی لوگ جو ہے نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، تعویذ گھر میں بنا کر اس کو پہن سکتے ہیں، انشاءاللہ نظر بد کی کاٹ ہو جائے. اور بچوں کے لیے بھی یہ ڈالا جا سکتا ہے نا کہ بچوں کو عموماً زیادہ جیسے نظر لگتی ہے، بچے پیارے ہوتے ہیں، ان کی عادتیں بڑی دل لبھانے والی ہوتی ہیں، ان کے باتوں کرنے کا انداز ماشاءاللہ بڑا ایک منفرد ہوتا ہے، تو بچوں کے گلے میں بھی ڈال دیں یہ تیار کر کے. اور اپنوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، والدین کی بھی نظر لگ سکتی ہے بچے پر، تو وہ بھی یہ تعویذ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے جب بچوں کو دیکھیں، جب بچوں پر پیار آئے تو کہیں ماشاء اللہ، تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ نظر کی کاٹ بھی رہے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ میں کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں، وہاں پر کچھ حاسدین ہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں نا. اچھا، دیکھنے میں آتا ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا اس چیز کا کہ جہاں آفیسز وغیرہ میں، کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، یا بعض اوقات فیملی کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، تجسس میں پڑے رہتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اب ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور انہوں نے دعا کی بھی حوالے سے کہا تھا کہ دعا بھی کیجیے گا، اور ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد. انشاءاللہ اجتماعی دعا میں ان کو بھی شامل کریں گے. اور جس طرح آپ نے کہا، واقعی جب کوئی آدمی ترقی کر رہا ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام جو ہے وہ ایسے حاسدین سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے. اجتماعی دعا بھی ہوگی آپ کے لیے. جی، آپ دیکھیں، پہلا کام تو یہ کریں کہ باوضو رہیں آپ. صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ جو ہے کچھ صدقہ دیا کریں، اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کی. اگر بہت زیادہ نہیں دے سکتے تو کچھ دیں، اور کوشش کریں روزانہ صدقہ نکالیں آپ. ماشاءاللہ. چاہے آپ 20 روپے نکال لیں، مدنی عطیات باکس جو ہمارے لگے ہوتے ہیں مختلف مقامات پر، اس میں آپ جو ہے وہ صدقہ ڈال دیں. تو انشاءاللہ یہ صدقہ آپ کی جان کی حفاظت بھی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے آپ وضو بے وضو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اس سے حاسدین دور ہوں گے. اللہ کا ذکر کریں گے، باوضو رہیں گے، صدقہ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ کاٹ ہوتی رہے گی حاسدین کی. اور جو لوگ حسد کرتے ہیں، لوگوں کے کام میں رکاوٹ کرتے ہیں، ان کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ غور کریں کہ بھائی آپ جو سوچ رہے ہیں نا، آپ نے غور کیا کرنا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، جی، تو تم اللہ سے لڑائی لے رہے ہو. معاذ اللہ، اللہ نے نعمت دی ہے اور تم اس سے چاہتے ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور یہ نعمت مجھے مل جائے، یہ چھن کر مجھے مل جائے. یہ ہے حسد، کہ کسی کے پاس نعمت ہونا اور اس کی نعمت چھن جانا، اور اپنے آپ کی خواہش کرنا کہ یہ نعمت مجھے مل جائے. تو اس طرح کے ارادوں سے باز آنا چاہیے. یہ نیت کریں بھائی اللہ نے اس کو بھی دیا ہے، اللہ مجھے بھی دے گا. میں تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی اس بات سے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جب دیکھتا ہوں میں پریشانی میں، یا ان کے پاس بعض چیزیں نہیں ہوتی، تو میں ان کے لیے دل ہی دل میں دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب کوئی بے اولاد ہے نا، تو آپ اس کے لیے دل میں دعا کریں، اللہ اس کو اولاد عطا فرما دے. آمین. کوئی بے گھر ہے، کرائے کا مکان ڈھونڈ رہا ہے، آپ کا دعا دینے میں جاتا ہے کیا ہے کہ اللہ اس کو مکان عطا کر دے. کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، بائک پر جا رہا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، آپ دعا کریں دل ہی دل کے اندر، اے اللہ اس کو گاڑی عطا فرما دے. یقین جانیے اس میں فائدہ ہی ہے. الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل. اور یہاں دیکھیں ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جیسے سید صاحب نے فرمایا نا، دعائیں دیں، دوسروں کو دعائیں دینے کی برکت سے اللہ پاک ہمارا بھی بھلا فرما دے گا، ہمارے لیے بھی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی، ہمارے بھی مسائل الحمدللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں گے. باقی اس میں آپ کو ایک مشورہ اور دوں گا، پلیز آپ جوابی کارروائی کی طرف نہیں آئیے گا. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، آپ جوابی کارروائی کی طرف اتر جائیں، آپ بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. صبر اور صبر سے کام لیں، اور یاد رکھیے گا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تو خدا را جوابی کارروائی کی طرف نہیں آئیے گا، صبر سے کام لیں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے مددگار پیدا فرما دے گا. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. جن ہمارے ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، استخاروں کے جوابات انشاءاللہ الکریم آپ کے معلوم کرتے ہیں. ہو گئے ناصر بھائی؟ جی الحمدللہ. جی انشاءاللہ. ہمارے ارشد بھائی کے استخارہ کیے گئے، کوئی بھی کام کرتے ہیں رکاوٹیں آتی ہیں، مستقل کام نہیں بن پا رہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے. ارشد بھائی استخارہ کے استخارہ میں کوئی عملیات، جادو بندش وغیرہ کے معاملات اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. وقتی طور پر رکاوٹیں ہیں، حوصلہ رکھیں، روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کریں. ساتھ ہی ساتھ جب نیند سے صبح اٹھیں 20 مرتبہ یا مقتدیرو پڑھ لیا کریں.
اللہ نے چاہا اللہ کی رحمت آپ کے ہر جائز کام میں شامل رہے. ماشاء اللہ. اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بہن ہے، ان کا نام دیا تھا کہ شبانہ بنت سواگن بی بی، بیمار رہتی ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. استخارہ کے استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے. تحیت الوضو یعنی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، اس کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھیں. باذن اللہ بیماریوں سے، مشکلات سے حل ہو. ماشاء اللہ. جی جی. اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کی طرف سے عرض کر دیتا ہوں کہ جن ہمارے ناظرین نے استخارے کیے گئے ہیں جن کے، تو دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ایک میسج یہ بھی آیا شاہ صاحب کہ رشتہ نہیں ہو رہا، اور پلیز رشتے کے حوالے سے بھی خصوصی دعا کروائیے گا کہ رشتے نیک ملنا شروع ہو جائیں. اچھا، یہ ایک میسج اور آیا ہے استخارے کے حوالے سے. میرا نام شہناز بی بی اور والدہ کا نام صاحب بی بی ہے. میرے ہاتھوں کے جوڑوں اور گھٹنوں میں شدید درد ہوتا ہے. آپ سے التماس ہے کہ آپ استخارہ فرما دیجیے. استخارے کے لیے نوٹ کیجیے گا، کال شامل کریں گے ناظرین کی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی. میرا نام محمد تصور ہے، میں UK سے بات کر رہا ہوں. پروگرام روحانی علاج بہت زبردست پروگرام ہے. کافی سارے روحانی علاج سیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ماشاء اللہ عز و جل ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لوگوں کے کافی مسائل حل ہو رہے ہیں. روحانی علاج کے ساتھ ساتھ اچھے اور مفید مشورے بھی مل جاتے ہیں. میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ ماشاء اللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو خاص ماہ رمضان المبارک میں پڑھنے کے حوالے سے کچھ خاص وظائف ہوں تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرات. آمین آمین. یہ تو سید صاحب سے معلوم کریں گے ماشاءاللہ ماہ رمضان کے کچھ خاص وظائف. جی تصور بھائی شامل رہیے گا پروگرام میں، ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم پتہ چل جائے گا ماہ رمضان کی خاص وظائف. جی نیکسٹ کال دیجیے. جی میرا نام محمد ندیم ہے تے میری والدہ کا نام اللہ وسائی ہے. مسئلہ سارے پہ بڑے عرصے تو نا تقریباً 2 سال ہو گئے. ایک تا کاروبار بڑی پریشانیاں تے صحت کی بڑی پریشانیاں، بیماری کا کوئی پتہ نہیں لگتا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا ندیم بھائی. جی نیکسٹ کال. جی میرا نام محمد کلیم ہے، میں جام پور سے بول رہا ہوں. جی امی کا نام شرم امی. جی بھائی مسئلہ یہ ہے، گھر میں الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب چیز ہے، لیکن کاروبار میں برکت بھی نہیں ہے. غیر ملک بھی جاتا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں، لیکن پیسہ آتا ہے بس ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد اظہر بشیر ہے، میری والدہ کا نام وکیلہ بیگم ہے. میں نے استخارہ کروانا ہے. میں جو کام بھی کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، یا میں کوئی جاب کرتا ہوں جاب میں پریشانی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی گھریلو پریشانی، یعنی جتنی مرضی کوشش کر لوں قرض سے بچنے، قرض چڑھتا اوپر ہوتا چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. اظہر نام انہوں نے اپنا بتایا. استخارے فرما لیجیے. شاہ صاحب ماہ رمضان کے کچھ خاص وظائف، تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کی طرف سے بھی یہ سوال آیا. ہمارے تصور بھائی تھے UK سے، تو کیا فرمائیں گے؟ ماہ رمضان کے کچھ خاص وظائف ہیں پڑھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ میں ماہ رمضان سے عافیت اور صحت کے ساتھ ملا آمین دیں. آمین ہم دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، آمین آمین اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. آمین آمین. صحت کے ساتھ رمضان ملنا بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. رمضان ملا اور بیمار ہو گئے، آپ روزے نہیں رکھ پائے معاذ اللہ، یا عبادت ہی نہیں کر پائے صحیح طریقے سے، تو صحت کی بھی دعا کرنی ہے، اور صحت کے ساتھ رمضان ملنے کی دعا کرنی ہے. اور اس میں جو وظائف ہیں دیکھیں بڑی اچھی انہوں نے ایک ترجمانی بھی کی ایک طرح کے کئی ناظرین کے لیے، کہ ماہ رمضان رحمتوں، برکتوں، دعاؤں کی قبولیت اور رزق کے بڑھنے اور بھی بہت ساری برکتوں کا مجموعہ ہے، منبع ہے یہ. تو اس میں اب جو وظائف پڑھنے ہیں تو اس کو آپ جو ہیں وہ روزانہ کے حوالے سے تلاوت کے معاملات میں جو ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اذکار کے معاملات میں آپ روزانہ کا معمول بنا لیں. مثلا ختم قرآن تو آپ کریں، 1 کریں یا 2 کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں صراط الجنان سے روزانہ. یہ عادت بنائیں. آپ کچھ لکھ لیں پیپر پر نا، لسٹ ڈاؤن کریں. ہاں وہ لسٹ بنائیں آپ. اس سے کیا ہوگا کہ جب یقین جانی اختتام ہوگا نا ماہ رمضان کا،
تو آپ کو اندازہ ہوا کہ میں نے جو اپنی لسٹ بنائی تھی اس پر میں پورا اتر گیا ہوں کہ روزانہ میں نے یہ پڑھنا تھا. مثلا میں تلاوت کے متعلق عرض کروں کہ ختم قرآن تو آپ نے کرنا ہے، وہ تو پڑھنا ہے. جی. کچھ آیتیں آپ نے ترجمہ اور تفسیر کی پڑھنی ہے. سورہ ملک روزانہ آپ نے پڑھنی ہے. اسی طرح سورہ دخان پڑھ لیں رات کو، روزانہ رات کو. اچھا یہ آپ نے پڑھ لیا. سورہ واقعہ پڑھ لیں. اچھا ان میں اگر کم ہو جائے تو کوئی آپ پر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، مگر آپ نے جو یہ پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ سلیکٹ کر لیں، آپ لسٹ بنا لیں. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پڑھیں. استغفار کی کثرت کریں. جو عشرے آتے ہیں اور خصوصاً آخری عشرے میں جو ہمیں طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا ہے فرمایا گیا ہے، تو اس میں آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اس دعا کی کثرت کریں. بار بار اللہ سے جنت کا سوال کریں. اللہم ادخل الجنہ، اور جہنم سے پناہ مانگتے کے لیے اللہ سے دعا کریں. اللہم اجرنی من النار. سبحان. یہ دعائیں ہیں جو آپ اللہ سے جنت کا سوال، جہنم سے پناہ اور استغفار، کلمہ طیبہ، قرآن کی چند صورتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات 1 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے آپ موبائل پر اس صفحے کو، سورہ بقرہ کی آخری آیت ایک ہی صفحے پہ آپ کو مل جائے گی یا 2 صفحوں میں مل جائیں گی، آپ اس کی پکچر بنا لیں. روزانہ رات کو الارم سیٹ کر کے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور گھر سے یہ شریر جنات وغیرہ اس کا بھی اس سے خاتمہ ہوگا. الحمدللہ عز و جل، ماشاء اللہ. اب آپ نے کافی ساری چیزیں یہ ارشاد فرمائی ہے، دعائیں، ترجمہ، تفسیر، ماشاء اللہ. تو یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، یہ چیزیں بھی شامل کہ بہت اچھا الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان گزرے گا. بلکہ شاہ صاحب کی بات کو اگر میں چند جملوں میں کہوں نا تو یوں کہنا میں بجا کہوں گا کہ آپ نیک اعمال کے مطابق ماہ رمضان گزارنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. آپ کا دیکھیں آپ کو خود الحمدللہ عز و جل مزہ آئے گا اور ایک روحانیت میں بھی ایک اضافہ ہوتا رہے گا ماشاءاللہ. تو ضرور عمل کیجئے گا، فائدہ حاصل ہوگا. اچھا یہ استخاروں کے جوابات ناصر بھائی ارشاد فرمائیے. جی. شہناز بی بی بنت صاحبہ بی بی کا استخارہ کیے گئے، جوڑوں وغیرہ میں درد ہے. جی. استخارہ میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی معاملات نہیں ہے. صحیح. پارہ 28 سورہ حشر کی یہ آیت، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ اپنے دم کریں. اب جن جن جوڑوں پہ درد ہے ان پہ آپ پھیر لیں. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی درد جوڑوں کے درد سے. اسی طرح ہمارے ندیم بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، کاروبار میں بندش ہے، کہہ رہے رکاوٹیں آ رہی ہے کافی. ندیم بھائی استخارہ کیا ہے، استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی روحانی معاملات نہیں ہیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام، یا ذا الجلالی والاکرام پڑھ کر حصول رزق کے حوالے سے، کام میں جو رکاوٹیں آ رہی ہے رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے آپ دعا کریں. باذن اللہ رزق میں برکت ہوگی اور جو رکاوٹ آ رہی ہے رکاوٹیں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی. اسی طرح ہمارے کلیم بھائی کا استخارہ کیا گیا، کہہ رہے تھے کاروبار میں برکت نہیں ہے، روزگار میں برکت نہیں ہے، تو جو کمائی وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی برکت نہیں ہو پاتی. ان کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں. استخارہ کیا ہے، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ ایک سادے سے کاغذ پہ لکھ کر اپنے گھر میں یا جہاں پہ آپ کا کاروبار کا سیٹ اپ ہے وہاں لٹکا دیں، آویزہ کر دیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ برکت ہوگی اور انشاءاللہ نظر بد کا بھی اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے اظہر بشیر بھائی کا استخارہ کیا گیا، کام میں نقصان ہوتے ہیں، قرض بھی چڑھا ہوا ہے. اظہر بھائی استخارہ کیا گیا، استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش ہے، صبر رکھیں، ہمت رکھیں. اللہ نے چاہا بہت جلد یہ معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ. جو بھی عمل کریں مستقل مزاجی پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنے ہیں، الحمدللہ برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز. جی چلائیے. محمد جنید بات کر رہا ہوں. میرا جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ یرکان ہیپیٹائٹس کے حوالے سے معلومات لینی تھی کہ اگر کسی کو یرکان ہو گیا ہو، ہیپیٹائٹس ہو گیا ہو، اس کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، اور اگر کچھ اس حوالے سے احتیاطی ہو تو بتا دیجیے گا. اور جنید بھائی پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ اگر پیلیا جڑوانا ہو تو کیسے جڑوائیں. صحیح. پیلیا جھڑوانے کا تو انشاءاللہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں. اس کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، اتارا کیا جاتا ہے، جس میں جیسے بچوں کو بعض اوقات پیلیا ہو جاتا ہے، بڑی عمر کے افراد کو پیلیا ہو جاتا ہے،
تو اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کے اسٹال پر آنا پڑے گا. اس کے لیے مخصوص چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ چیزیں آپ نے لے کر آنی ہوں گی, اور روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے الحمدللہ عز و جل قبلہ شاہ صاحب اس کی ہم نے خود برکتیں دیکھی ہیں. کیسا ہی پیلیا کیوں نہ ہو, 7 دن کے اندر اندر الحمدللہ عز و جل وہ پیلیا ختم ہو جاتا ہے. اللہ. اور بالخصوص جو جیسے پیدائش ہوتی ہے بچے کی, نو مولود بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے, تو الحمدللہ عز و جل اس کا بھی ایک مخصوص عمل روحانی علاج کے اسٹال پر کیا جاتا ہے, تو ماشاءاللہ یہ پیلیا یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کرنا پڑے گا. باقی احتیاطیں کیا کرنی چاہیے وہ ابھی قبلہ سید صاحب سے معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. غلام مرزا اتاری باول نگر سے بات کر رہا ہوں. حضور مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ محترمہ کافی بیمار رہتی ہیں, ان کی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, تو استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے, اور کوئی نہ کوئی اوراد اور وظائف بھی بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کال دیجیے. مجھے استخارہ کروانا تھا. میں نے اپنے بیٹے کے لیے محمد حاشر رضا اتاری نام ہے اس کا, اس کی والدہ کا نام ہے اقرا. تو یہ نا جب سے پیدا ہوا نا بیمار رہتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. علی اصغر زبیدہ خاتون. مسئلہ پریشانی ہوتی ہے رزق روزی میں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں حاشر قادری بات کر رہا ہوں. سید صاحب سے رکن شورا سے دعا کروانی ہے. جو بچے دنیاوی اگزام دیتے ہیں اللہ پاک انہیں کامیاب عطا فرمایا. کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے, اور جو بچے حفظ کرتے ہیں تو ان کو بھی حفظ میں آسانی و حافظ بن جائے, وہ اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے, اور دعا بھی فرما دیجیے. جی بالکل انشاءاللہ الکریم ابھی دعا بھی کروائیں گے, آپ کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی شامل رہیے گا. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز سے ناصر بھائی استخارے فرما لیجیے. شاہ صاحب یہ دعاؤں کے حوالے سے بھی کالز آئی ہیں. یہ ہمارے جنید بھائی تھے, یرقان ہیپاٹائٹس یہ کیا ہیں, کیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے, اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے. یرقان ہیپاٹائٹس یا پیلیا یہ کی بیماریوں کے نام ہے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے اور اس مرض سے انہیں نجات دے, اور جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کو صحت دے. میں پہلے روحانی علاج بھی اس کا طریقہ تو اپنے پیلیا جڑوانے کا بتایا کہ وہ جو سامان لے کر آئیں گے جو منگوایا جائے گا ان سے, اور انشاءاللہ پیلیا اس کا جھاڑ دیں گے. مگر ایک قرآنی سورت ہے 20ویں پارے میں سورۃ البینہ. سورۃ بینہ, ہاں سورۃ البینہ جو ہے وہ سورہ, اس کو آپ نے دونوں کھانے کے وقت کسی صحیح پڑھنے والے سے آپ اس کو پڑھوا کر سورۃ البینہ کو آپ نے دوپہر کے اور رات کے کھانے میں, اور اگر رمضان میں یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ سحر و افطار میں کریں گے, اور اس کھانے پر آپ دم کروا دیں اس سورت کو پڑھ کر, پوری سورت پڑھ کر, اور وہ کھانا پھر مریض کھا لے. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ ہیپاٹائٹس ان کا دور ہو جائے گا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, اور اس کے جلد پر بھی جو ہے اس کے اثرات یعنی جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو یہاں میں کچھ غذاؤں کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ جس سے وہ یرقان کے مریضوں کو, پیلیے کے مریضوں کو فائدہ ہوگا. گنا جو ہے, گنے کا رس یا گنڈیری لے لیں آپ, اس کو چوس لیں آپ, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. 1 گلاس, اگر آپ شوگر نہیں ہے تو 1 دن میں 1 گلاس آپ پی سکتے ہیں. مولی کے پتے جو ہیں اس سے بھی یہ بھی بڑے کارآمد ہیں یرقان کے اندر. ان کے پتوں میں ایسے مرکبات ہیں کہ یہ آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر بناتے ہیں. تو مولی کے پتے جو ہے اس کا آپ جو ہے وہ رس لے لیں, اور روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینا آپ کے یرقان کے لیے فائدہ مند ہوگا. لیمو جو ہے, لیمو اس میں یہ بھی بڑا پیلیے میں فائدہ مند ہے, جگر کے خلیات کو نقصان سے بچاتا ہے. تو اس کا چائے تو آپ اس کا رس نکال کر اور پانی ملا کر جو ہے اس کا جوس بنا لیں آپ, اور اس کو پینے سے انشاءاللہ الرحمن آپ کو جگر کے امراض میں فائدہ ہوگا. اسی طرح پالک جو ہے یہ اس میں آئرن کی مقدار کی کثرت ہوتی ہے, پالک کا جوس بھی پیلیا کے مریضوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. یہ چند چیزیں میں نے جو بتائی ہیں انشاءاللہ. یہ چھاچھ بنتی ہے گھر کے اندر. میں نے بعض گھروں میں تو دیکھا ہے کہ وہ کھانے میں دوپہر میں ان کو اگر وہ جو ہے وہ لنچ کر رہے ہیں اس کے بعد لازم ہے کہ دہی کو تھوڑا سا پھینٹ کر پانی ڈال کر اس کو پی لیتے ہیں وہ. تو یہ چھاچھ بنا کر پینا بھی جو ہے نا, ویسے جن کو یہ مرض نہیں بھی ہے وہ بھی اگر اس کا استعمال رکھیں تو یہ بڑے فائدے مند ہے. لیکن ابھی تو جیسے ٹھنڈ کا موسم ہے تو ٹھنڈ کے موسم میں چھاچھ کا استعمال یا دیکھیے دہی جو ہے وہ رمضان میں بھی کھایا جاتا ہے. اب رمضان تو
سردی میں آئیں گے رمضان، ہاں صحیح ہے، تو حرج نہیں اگر وہ استعمال، ہاں کسی کو اس کا نقصان پہنچتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے مشورے سے تمام آپ نے عمل کرنے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے چھاچھ پینے سے تو وہ ذرا احتیاط کرے گا۔ صحیح ہے ماشاء تو اللہ۔ یہ یرقان کے مریض کو بھوک کم لگتی ہے اس دوران سے ثقیل اور بادی اشیاء سے اس نے بچنا ہے، اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہے نا اس کے تو قریب بھی نہیں جانا اس نے، تو تیز مرچوں والی غذائیں اس کے لیے زہر کے مانند ہیں، آپ سمجھیں سرخ مرچ یہ یا سرخ مرچ والے سالن، تیز مرچوں والی جو ہے غذائیں، تلی ہوئی غذائیں، یہ سب سے بچنا ہے، اور مریض کو سبز پتوں والی تازہ سبزیاں کھانی ہیں۔ آپ پرہیز کریں گے، اس طرح یہ غذائی علاج آپ شامل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو اس مرض میں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ماشاء اللہ، تو وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے پڑھنے کے لیے، اور احتیاطیں بھی الحمدللہ عز و جل بتائی گئیں، اور اس بیماری میں کیا استعمال کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے وہ بھی آپ کو بتائے گئے۔ تو یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا ایک مدنی گلدستہ الحمدللہ عز و جل سید صاحب نے تیار کر کے آپ کو دیا ہے، تو ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے شامل کریں گے مزید آپ کی قول، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں محمد ہاشم عطاری سیرائے تھر عمر کوٹ سے، رکن شورا سید ابراہیم باپو شاہ صاحب سے عرض ہے کہ پریشانی کے حل کے لیے دعا یہ کر دیں اور وظیفہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ صحیح، دعا بھی کرواتے ہیں ہاشم بھائی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد عارف اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں، مجھے جو ہے دعا کروانی تھی، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میرے گھر والوں کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، اور جو پریشانی ہے یہ بھی دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ دین میں استقامت عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین آمین، یغفر اللہ لنا ولکم۔ ابھی شامل کرواتے ہیں دعا انشاءاللہ الکریم، شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام عبد الوفار، دعاؤں کے لیے درخواست ہے میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے۔ چلیں جی، دعا بھی کروائیں گے، اور میں زیارت بھی کر رہا ہوں اس وقت کھجوروں کی، دو پلیٹوں میں آپ کے سامنے کھجوریں بھی رکھی ہوئی ہیں شاہ صاحب۔ تو یہ کھجوریں کیا حکمت کیا ہے اس میں، اور ان کی کیا کچھ یہ تبرکات ہیں، کچھ خاص کھجوریں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اب جیسے ماہ رمضان المبارک کی بھی الحمدللہ عز و جل آمد ہے، اور لوگوں کا ایک رجحان ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کھجوریں اسٹاک ہونا بھی شروع ہو چکی ہوں گی، بالکل لوگوں نے اسٹاک کرنا شروع کر دی ہوں گی۔ ماہ رمضان آئیں گے تو اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو اب اس وقت کھجوروں کی کچھ میں چاہوں گا کہ پہچان بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اصل اور نقل کی پہچان کیا ہے، پھر اس کے کچھ فوائد، کچھ احتیاطیں کھجوروں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے۔ پہلے تو ان کے حوالے سے ارشاد فرمائیے جو سامنے ہیں، مختلف کھجوریں ہیں۔ اب دیکھیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو کھجور کے شائقین ہیں نا جی، اور میں گمان کروں گا کہ جس مقدس مقام کا میں ذکر کروں گا تو اس مقام کی کھجور تو ہر ایک جو ہے وہ پسند کرتا ہے، مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھجور مجھے حاصل ہو۔ جو لیفٹ سائڈ پر یعنی یہ جو رکھی ہوئی ہیں کھجوریں، یہ تو دکھائیے گا قریب کر کے ذرا نا۔ جی یہ جو ہے وہ یہ تمر مدینہ ہے، تمر کھجور کو کہتے ہیں، تمور اس کی جمع ہے جی، اور اس میں دیکھیں کئی قسم کی ہیں کھجوریں۔ جی اس میں اجوا شریف بھی ہے۔ اجوا کون سی ہے اس میں؟ یہ بلیک کلر کی جو ہے نا یہ اجوا ہے، اور اس کی حدیث پاک میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے، میں انشاءاللہ وہ فضیلت بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ صحیح، یہ اجوا ہے اور ایک خاص قسم ہوتی ہے، دیکھیں اس کا بالکل رنگ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس کا سائز بہت بڑا نہیں ہوتا۔ ہاں صحیح، ہاں اس کا سائز بہت بڑا نہیں ہوتا۔ جیسے یہ کھجور دیکھیں آپ، یہ کون سی ہے؟ تو یہ کھجور جو ہے مبروم ہے، یہ مبروم، ہاں تو یہ بھی مدینہ شریف سے آئی ہوئی ہے، مگر بعض کھجوریں مدینے میں ہوتی نہیں، مدینے میں جو ہے وہ اگتی نہیں ہے، وہ ان کے اس کے درخت نہیں ہوتے، مگر اجوا کے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین جو کھجور ہے نا وہ اجوا کھجور ہے، اور یہ مدینہ شریف میں ہوتی ہیں۔ اس طرح سکری ہے، یہ آئی تو مدینے سے ہے مگر یہ مدینے کی گرد و نواح میں ہوتی ہے۔ تو یہ سب مدینے سے آئی ہوئی کھجور ہیں، یہ ہماری وطن عزیز کی کھجور ہیں، یہاں کی ہوں گی یا اس کے قریب کسی ملک کی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ بڑی طاقت بخش اور خوش ذائقہ غذا ہے۔ یہ ایک ایسا سالن ہے، یقین جانیے آپ کہیں سفر پر ہیں، آپ کو سحری کرنی ہے، کھانا کھانا ہے، روٹی لے لیں آپ اور اس کے ساتھ کھجور کھا لیں آپ، تو یہ ایک طرح سے سالن بھی بن جائے گا۔ تو یہ بڑی طاقتور ہے، اور شاید ہی کوئی رمضان میں دسترخوان ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ کھجور نہ سجائی جاتی ہو۔ تو زیادہ تر دسترخوانوں پر آپ کو ماہ رمضان میں جو افطار کے وقت میں کھجور جو ہے وہ ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرغوب تھی، آپ کو پسند تھی یہ غذا، یعنی کھجور شریف۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے زمین پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے یہ کھجور کا درخت جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ بڑی جو ہے طاقتور غذا ہے، اس کا جو ہے وہ شیک بھی بنایا جاتا ہے، اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ کھایا بھی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کی اس دنیا میں تقریباً 4000 اقسام ہیں، اللہ 4000 قسموں کی۔ اگر مدینہ شریف ہی جائیں تو آپ کو کئی کھجوریں ایسی ملیں گی کہ جو ہے مختلف ناموں کی ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا حضور علیہ السلام نے نہار منہ کھجور کھانے سے، اجوا کے لیے نہیں ہے، یہ تمام کھجوروں کے لیے، کہ نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اور اجوا کے لیے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجوا کھجور جنت سے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ تو جن کو یہ میسر ہو جائے وہ ضرور لیں، جو اگر اس کھجور تک ان کی رسائی نہیں ہے تو وہ جو ہے کوئی بھی کھجور کھا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں شاہ صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیا، چونکہ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، بالکل مختصر رہ گیا ہے وقت۔ اب جیسے رمضان میں کثرت سے استعمال لیتا ہے کھجور کا، اب کچھ پہچان وغیرہ ہے تازہ کھجور کا، سوکھی ہوئی کھجور کا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ آزمائش ہو جائے بعض اوقات، اس میں کچھ پہچان؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ یہاں میں عرض کروں کہ بعض اوقات کھجور والے اس پر تیل لگا دیتے ہیں، تو آپ نے وہ ایسی کھجور اگر لے لی ہے تو اس کو آ کر دھوئیں، آپ دھوئے بغیر نہ کھائیں۔ اچھا، کھجور لیتے وقت آپ کھجور کو دیکھ لیں، تھوڑا اس کو جو ہے کھول لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں مخلوق کوئی حشرات پیدا ہو گئے ہوں۔ پرانا اسٹاک جو ہوتا ہے نا، وہی بعض اوقات معاذ اللہ نکال دیتے ہیں لوگ، تو ان کھجوروں میں سرسریاں آ جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو ایسی کھجوریں جس میں تیل لگا ہوا ہو اور چمک پیدا کر کے اس کو جو ہے آپ کو دی جا رہی ہے تو اس کو دھوئیں آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو گرائنڈ کر لیں پینے کے لیے۔ اگر آپ کھا نہیں سکتے تو آپ اس کے شیک بنا لیں، بادام ڈالیں۔ اب وہ کیسے ڈالیں گے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ 5 عدد کھجوریں لیں اور 10 عدد بادام لیں اور 1 گلاس دودھ کے اندر اس کو آپ گرائنڈ کر لیں اور اب اس کو، اس شیک کو آپ بنا کر پی لیں انشاءاللہ۔ یہ جو ہے آپ کا حافظے کے لیے بھی اور اعصابی کمزوری کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا زبردست یہ آپ بتا دیا۔ بازار میں تو آپ کو شاید 200 روپے سے کم کا نہیں ملے گا، بالکل بالکل۔ اور گھر میں آپ بآسانی 10 بادام لے کر اور جو ہے 1 گلاس دودھ لے کر اور اس کے اندر جو ہے وہ چند کھجوریں، 5 کھجوریں ڈال دیں آپ، زبردست جو ہے فرحت بخش، طاقتور، اور انشاءاللہ آپ کے اعصاب کو بھی قوی کر دے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور یہ عمل کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیجئے گا، بالخصوص جو شوگر کے مریض ہیں نا، تو وہ ضرور مشورہ کر کے پھر یہ استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ وقت اختتام کی جانب ہے۔ شاہ صاحب دعاؤں کے حوالے سے کافی سارے میسیجز بھی تھے اور کالز بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے، تو سب کے لیے میں چاہوں گا کہ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آمین۔ الہ العالمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ماہ رمضان سے ہمیں عافیت سے ملا، اور تیرے بندے جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، کسی کی والدہ بیمار ہیں، کسی کا بیٹا بیمار ہے، ہمارے ندیم بھائی یہ قرض میں مبتلا ہیں، حاشر بھائی یہ بھی اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں، غلام مرتضیٰ بھائی کی والدہ بیمار ہیں، حاشر بھائی کے بیٹے کی صحت صحیح نہیں ہے، ہاشم بھائی بیمار ہیں، عارف صاحب ان کے گھر والے بیمار ہیں، عبدالغفار صاحب انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا۔ مالک اور بھی کتنے بندے جو ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، اللہ ان میں کئی ایک مریض ہوں گے، کئی بیمار ہوں گے، قرض دار ہوں گے، اے اللہ بے سکون ہوں گے، بے چین ہوں گے، مولا سب پر کرم کر دے اور سب کی حاجتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ ہماری سب دعائیں اللہ جائز مرادوں پر رحمت کی نگاہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا